السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑی مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اربوں درود و سلام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ میرے ناظرین کرام، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں ہر روز آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، نہ کب جانے کہاں اور کس وقت اللہ اپنی امانت واپس لے لے۔ اور جو بھی زندگی آپ کے ساتھ میں گزاروں، ایک بہترین لمحات کو میں محفوظ کر کے جاؤں، تاکہ میرے آنے والے دوست، میرے قرابت دار، میرے رشتہ دار جب دیکھیں تو ان کو خوشی محسوس ہو، نہ کہ کوئی ایسا کردار چھوڑ کے جاؤں کہ جب وہ دیکھیں اور غم میں نڈھال ہو جائے۔ میری آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ دنیا فانی ہے، اور آدمی اپنی اندر کی سانس کی تو ضمانت دے سکتا ہے، لیکن جب وہ سانس باہر چھوڑتا ہے تو اس وقت اس کے پاس کوئی ضمانت نہیں کہ دوبارہ اس کی سانس اس کے روح جسم میں داخل ہو۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کے اندر گئی ہوئی سانس دوبارہ نہ ملے آپ کو، اپنے بہترین لمحات اور دنیا میں ایک بہترین اور ایسی کارکردگی چھوڑ کے جائیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں، رشتہ دار، دوست جو ہیں، وہ جب بھی آپ کی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں تو وہ پریشان نہ ہوں کہ میرا دوست، میرا بھائی، میری بہن، میری ماں اس دنیا سے فانی ہو گئی اور یہ گناہ پیچھے چھوڑ گئی۔ اور اس میں ظاہری بات ہے کہ جو فحشی پھیلائے گا اور ایسی باتیں پھیلائے گا جس سے دین کو بھی نقصان ہوگا اور اس کی آخرت کو بھی نقصان ہوگا اور اس کے اعمال بھی غارت ہوں گے، تو یقین جانیے کہ یہ بڑا خسارے والا سودا ہے۔ اس سے بچیں۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کو اللہ سے دور کر دے، آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے۔ خدا را اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ آج میں اپنے مسلمان بہن بھائی، بیٹیاں، بچے دیکھتا ہوں کہ وہ اس ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کر نہ جانے کون سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو شاید سننے والوں کو نہ گوارا گزرے۔ جب ایک عام آدمی کو نہ گوارا گزرے گی، جو جب آپ کی وہی باتیں، وہی آپ کا لہجہ، وہی آپ کی حرکات آپ کے والدین دیکھیں گے، آپ کے رشتہ دار دیکھیں، ان کے اوپر کیسی کیفیت ہوگی۔ تو خدا را جیو تو ایسی جیو کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی آپ کے لیے دعا کریں کہ میرے اس دادا پر دادا کو، بھائی کو، دوست کو یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہی اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اپنے بہترین لمحات محفوظ کریں گے۔ یقین جانیے یہ شیطان آپ کا کھرا دشمن ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی جو آیات ہے کہ اے میرے بندو، اس شیطان مردود سے محفوظ رہو، یہ تمہارے دائیں سے بھی وار کرے گا، بائیں سے بھی کرے گا، آگے سے بھی کرے گا، پیچھے بھی کرے گا۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ کر، یعنی آپ کو ایسے نظام میں، ایسی حرکات میں مبتلا کر دے گا کہ آپ کا نقصان ہی نقصان ہوگا۔ آج جب دیکھتا ہوں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، بچوں کو، اگر وہ کوئی بہترین پیغام پہنچاتے ہیں تو یقین جانے دل میں خوشی بھی ہوتی ہے اور ان کے لیے دعا بھی نکلتی ہے کہ اللہ ان پر رحم فرما۔ لیکن جب اسی وقت اگر کوئی ایسی عمال یا ایسی ویڈیو سے ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے مسلمانوں کی کہ جو ناگوارا گزرے، دل بھی پریشان ہوتا ہے، ان کے لیے دعا بھی نکلتی ہے کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ خدا را یہ زندگی کا سودا بڑا گھاٹے کا ہے، یہ دنیا کا سودا گھاٹے کا ہے۔ اگر آپ نے آخرت خریدنی ہے تو اپنی دنیا کا سودا کرنا پڑے گا، دنیا کو، سہولتوں کو، ان کی عیش و آرام کو آپ نے بیچنا پڑے گا۔
اور یہی اللہ چاہتا ہے، اور واضح آپ کے لیے ہدایت ہے کہ اے میرے مومن بندو، یہ دنیا آپ کے لیے دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، اور ایک جہنم کی طرح ہے، ایک مومن بندوں کے لیے ایک قید خانہ ہے، جہنم ہے۔ جس طریقے کے ساتھ کوئی قید خانے والا ہر وقت یہی دعا کرتا ہے، ہر گھڑی اس کی ایسی گزرتی ہے کہ وہ دعا کے ساتھ گزارتا ہے، کوئی ایسی اس کی گھڑی نہیں ہوتی قیدی کی کہ وہ دعا کے علاوہ گزرے۔ وہ ہر وقت یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس سے نجات دلا۔ تو یہی مثال ہے اس مومن کی کہ جو دنیا میں جب رہتا ہے تو وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کب میری جو ہے وہ یہاں پوری ہوگی اور مجھ سے راضی ہوگا۔ آج ہم اپنی آخرت کا سودا کر بیٹھے دنیا کے ساتھ، اور یہ بہت ہی بڑا خسارے والا سودا ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائی، خدا را اپنے آپ کو محفوظ کرو، اور اس بے حیائی پھیلانے والوں کو میری دلی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ خدا را اپنے آپ کے اوپر ترس کھائیں، اپنے خاندان کے اوپر ترس کھائیں۔ اگر کوئی ایسی اولاد ہوگی جو نافرمانیاں کرے گی تو اس کا بھی واضح قرآن نے ہدایت دی ہے کہ جو اپنی نیک اولاد چھوڑے گا وہ نیک بدلہ حاصل کرے گا، جو اپنی بری اولاد چھوڑے گا وہ برا بدلہ حاصل کرے گا۔ تو خدا را اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے والدین کو بھی، اپنے خاندان کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والی اور اچھی زندگی بخشے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کے حق میں نیک اور فرمادار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو منور فرمائے، قیامت والے دن ان کے ساتھ صلہ رحمی عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ مجھے دیکھنے اور سننے والے جہاں جہاں بھی ہوں، اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان کی نیک دلی حاجات پوری فرمائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حالت اسلام پر زندہ رکھے، با حفاظت ایمان موت عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و عزت ہمیں چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے کی اور بڑوں سے احترام سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے فتنے سے، اس کی فرقہ واریت کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں سرخ رو فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آب کوثر نصیب فرمائے اور ان کے ہاتھوں سے شفا نصیب فرمائے۔ اپنی رحمت کے صدقے اللہ ہم پر رحم فرمائے اور اپنے رب ہونے کی خاطر اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ میری دعا ہے کہ میرے دیکھنے سننے والے جہاں جہاں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لمبی زندگی، ایمان والی زندگی اور راحت والی زندگی نصیب عطا فرمائے، ان کو گناہوں کو معاف کر کے ان کی نیکیوں میں اضافہ عطا فرمائے۔ دوستو، یہی وقت ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا۔ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو بہترین استعمال کرو، بیماری سے پہلے اپنے صحت مند زندگی کو بہترین استعمال کرو، اپنے دماغ کو کھونے سے پہلے اس دماغ سے بہترین مستفید ہو، فائدہ حاصل کرو۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ان کے ساتھ پڑوسی نصیب عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر ہمارا کوئی دنیا میں صغیرہ کبیرہ گناہ باقی رہے وہ معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو دلی دعاؤں کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ اللہ نگہبان، اللہ آپ پر رحم فرمائے اور اللہ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں نصیب عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ کی نیکیوں میں اضافہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔